میری بیوی میری بہن کو ہڈی میں تکلیف ہے، نماز میں مسئلہ ہوتا ہے تو بیٹھ کے آپ پڑھا کریں، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں۔ باقی ہر بیماری کا علاج جو ہے نا سورۃ الفاتحہ سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ اس کو خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شافیہ، اس میں شفا۔ اور ایک درد کے لیے میرے آقا نے عمل بتلایا ہے، اگر تمہیں یاد ہو جائے یا نہ ہو تو پھر شاید، مجھے تو نہیں پتہ، یہ فیس بک میں آ جاتا ہے، یوٹیوب میں آ جاتا ہے، اس سے سن کے پھر دیکھ لیں۔ حضور نے فرمایا ہے کہ جس جگہ درد ہو نا پہلے درود شریف پڑھو 3 دفعہ نماز والا، جہاں بھی درد ہو، پھر اسی جگہ اپنا دائیں ہاتھ رکھو اور کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ 7 دفعہ پڑھو، پھر درود شریف پڑھو اور پھر دم کر دو۔ تو اگر یہ آپ روز کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ چند دنوں میں وہ درد ختم ہو جائے۔ خود حضور پاک پڑھتے تھے، اس سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی شہادت کے پیچھے یزید کا ہاتھ نہیں ہے۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں یار، حضرت علی تو پہلے شہید ہو گئے، یزید تو آیا ہی بعد میں۔ حضرت علی کے بعد حضرت حسن آئے، پھر حسین آئے، پھر معاویہ آئے، یزید کا ہاتھ کیسے ہو گیا؟ پتہ نہیں کہاں گئے۔ اصل وہ کہنا چاہتا تھا کہ حسین کی شہادت میں یزید کا ہاتھ نہیں ہے، لکھ دیا علی کی شہادت میں یزید کا ہاتھ نہیں ہے۔ علی کا زمانہ کہاں، یزید کا زمانہ کہاں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بھی بہرحال اس نے یہ امر یا آرڈر نہیں کیا تھا کہ آپ کو شہید کیا جائے، لیکن حکومت تو آپ کی تھی نا، اقتدار تو یزید کا تھا نا، تو جس کے اقتدار میں جو ہوگا اس کا وہ ذمہ دار ہے۔ ٹھیک ہے، موقع پر ابن زیاد نے اور شمر الجوشن نے آپ کو شہید کیا، لیکن وہ کس کے آدمی تھے؟ اسی کے گورنر تھے۔ بھائی شیعہ لڑکی شادی کیوں نہیں کر سکتی، لیکن شیعہ سنی کی شادیاں نہ کیا کرو۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، میرے بہت بڑے دوست تھے، بہت بڑے ذمہ دار تھے، فوت ہو گئے۔ ان کا پورا خاندان پکے اہل سنت والجماعت، لیکن وہ ذمہ دار آدمی تھا، کسی عورت کے چکر میں آ گیا، اس سے شادی کی، وہ شیعہ تھی۔ اب اس کے مرنے کے بعد بھی یہ نتیجہ ہے کہ کبھی جھنڈے لگے ہوتے ہیں، کبھی مجلس ہو رہی ہوتی ہے، کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے۔ تو ایسا کام کیوں کرو؟ یہاں جو پہلی اذان ہوتی ہے میرے بھائی جمعہ کے دن، وہ تو زوال سے بھی پہلے ہے، سنتیں نہیں پڑھ سکتے آپ، سنتیں زوال کے بعد پڑھیں۔ زوال ہوتا ہے تقریباً 12 بجنے سے 10 منٹ پہلے، اس وقت آپ سنتیں پڑھنی شروع کر دیں۔ عصر کی جب اذان ہو جائے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں سنت، نفل کچھ بھی، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد نہیں پڑھنا۔ عصر کی نماز کے بعد اگر ہم تلاوت قرآن کر رہے ہیں اور سجدہ تلاوت آ جائے وہ کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان سے بعض ٹریول ایجنٹ جو ہیں وہ عمرے کے زائرین کے ذریعے سگریٹ کے پیکٹ بھیجتے ہیں بیچنے کے لیے، کماتے ہیں۔ بالکل نہ لایا کریں، تم حرام اٹھا کے گناہگار کیوں بنتے ہو؟ اور پھر بیچنے بھی کہاں آ رہے ہو؟ اللہ کے حرم میں۔ لوگ حلال چیزیں لے آئیں، تم حرام لے آتے ہو۔ ہم آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں، میں کوئی پیر ہوں نہیں مجھ سے بیعت ہوں یار، کسی پیر سے بیعت ہوں؟ میں تو بیعت نہ کرتا ہوں، نہ پیر ہوں، نہ کسی کا خلیفہ ہوں، نہ مجاز ہوں۔ چالیس لاکھ مجھے ملی ہے نوکری کے بعد جو ملنا تھا پرویڈنٹ فنڈ، تو 2.5% کے حساب سے حساب کر لو اور زکوٰۃ دے دو۔ میرے والدین کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت کرے۔ میرے 2 چھوٹے بھائیوں کو شوگر کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بھائی گزارش یہ ہے کہ شوگر ایک ایسی مضر بیماری ہے، دعا کریں اللہ ہر مسلمان کو بچائے۔
اس کا علاج تو کوئی نہیں کہ ختم ہو جائے، لیکن دو علاج ہیں کرنے سے یہ کنٹرول رہتی ہے، نارمل رہتی ہے، بڑھتی نہیں۔ ایک علاج تو یہ ہے کہ خالص عرق گلاب اور سے عطشہ اگر مل جائے، مل جاتا ہے، کرشی دوا کھانے والوں کے بعد سے بھی مل جاتا ہے، اور میرے خیال میں ہمدرد والوں کا بھی ہوگا، تو بہرحال جہاں سے بھی ملے یا خود نکال لو، اور اچھی بات ہے۔ اس کے 2 چمچ کھانے والے بڑے صبح نہار منہ اور 2 چمچ سوتے ہوئے پی لیں تو اللہ کی رحمت سے شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا علاج یہ ہے کہ خالص زیتون کا تیل اب ہر جگہ ملتا ہے پوری دنیا میں، لیکن اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ایکسٹرا ورجن، یعنی وہ پینے والا ہو، لگانے اور کھانے والا نہ ہو۔ اس کے بھی 2 چمچ بڑے چمچ کھانے والے، جس سے چاول کھاتے ہیں، نہار منہ کلی کرنے سے بھی پہلے اور رات کو سوتے ہوئے پی لیں تو انشاءاللہ شوگر کنٹرول ہو جائے گی، بڑھے گی نہیں۔ جو دوائی کھاتے رہیں، جب کنٹرول ہو جائے دوائی آہستہ آہستہ چھوڑ دیں۔ بہرحال نمازی کے آگے نہ گزرا کریں مجبور، چونکہ یہاں مجبوری ہے میرا بھائی۔ تمہاری مسجدوں میں تو 200 400 500 آدمی ہوگا، یہاں تو 50 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ آدمی ہوتا ہے، تو اگر بیٹھے رہیں انشاءاللہ تو کل نکلیں گے۔ اسی لیے مجبوریاں بھی تو ہیں نا۔ اس نمازی کے سجدے کی جگہ سے آگے ہو کے گزر جائیں، کوئی گناہ نہیں۔ میں نے ہوٹل میں جا کے احرام کھول دیا، سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، 8 گھنٹے یا 7 گھنٹے پھر حل کرایا، دم پڑ گئی۔ کہتے میرے ایک عزیز فوت ہو گئے تو ان کو دفنانے کے بعد ایک سبز پگڑی والے نے آ کے ان کی قبر پہ اذان دی۔ قبر پہ اذان بدعت ہے، اس لیے نہ دیا کریں۔ شرط لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو 100 شرط حرام ہے۔ کلونجی کا استعمال جو ہے بالکل حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ حبۃ السوداء جو ہے شفاء من کل شیء الا الموت، ہر بیماری سے شفا ہے لیکن موت سے نہیں۔ لیکن ایک مہربانی کرنا، آج کل لوگوں نے کلونجی کے تیل بنائے ہیں، وہ بنائے ہیں کیمیکل سے، اور کتنے لوگوں نے وہ پیے ماشاءاللہ شوق میں، ان کے گردے ہی فیل ہو گئے۔ شفا تو کیا ہونی تھی، ان کے گردے خراب ہو گئے اور وہ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے۔ کلونجی کے استعمال کا معنی یہ ہے کہ جیسے آپ کھانا پکاتے ہیں اس میں 2-4 دانے ڈال دیں، یا ایسے جو اللہ والے علماء ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایسے کلونجی رکھ لو اور لب کو لب لگا لو، ایسے اس کو جتنے دانے آ جائے منہ میں رکھ کے کھا لو، بس 3 آئیں 4 آئیں 10 آئیں۔ یہ نہیں ہے کہ تم پینا شروع کر دو اور کھانا شروع کر دو اور چمچ بھر بھر کے کھانا، تو انشاءاللہ بہت جلدی گردے فیل ہو جائیں گے۔